کہ اللہ کی رحمتیں اوپر سے بھی آئیں گی، زمین سے بھی نکل آئیں گی، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہمیں سکون نصیب ہوگا، ہمیں دنیا میں امن نصیب ہوگا، ہمیں دنیا میں عزت نصیب ہوگا، ہمیں دنیا میں خوشیاں نصیب ہوگا، عزیز برکات آئیں گی، خوشیاں آئیں گی، سکون آئے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی کہ یہ رمضان ضرور بے ضرور ہم ضرور اپنے رب کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ضرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کو خوشیاں پہنچائیں گے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے اور یہ بہت ہی انتہائی مبارک مہینہ ہے۔ اس میں آپ اور ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لیں۔ یقیناً آج ہماری حالت کو دیکھو، ہر طرف مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، ہر طرف مسلمانوں پر دنیا کی زندگی تنگ ہو رہی ہے، ہر طرف غیر مسلم مسلمانوں پر ہر قسم کا جبر اور ظلم کر رہے ہیں۔ اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ ہم سے اللہ ناراض ہے۔ تو ابھی ہمیں ایک اہم موقع ہاتھ آ رہا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں۔ کل میں نے ایک دوست عالم سے سنا کہ کسی پتہ نہیں، مجھے تو اس نے نام نہیں بتایا، کہ بہت بڑے عالم نے ایک خواب دیکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دین کو ڈھایا گیا۔ پھر دوسرا خواب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنوں نے بھی چھوڑ دیا۔ ہمارے لیے انتہائی لمحہ فکریہ ہے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، ہمیں پورا موقع ہاتھ آ رہا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رسول پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں، راضی کریں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں، اور صحیح طریقے سے روزے رمضان کے روزے، یہ نہیں کہ ہم حلال سے تو بچیں گے، رزق نہیں کھائیں گے حلال رزق، لیکن حرام میں مبتلا ہوں گے، لیکن ہم جو ہے وہ گناہوں سے نہیں بچیں گے، تو یہ کس چیز کے روزے ہوئے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی حرام اور گناہوں سے رمضان میں روزے کی حالت میں گناہوں سے خود کو نہ بچائے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، یہ تو ہمارا امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مقصد بھی یہی بیان فرمایا ہے، لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو گناہوں سے بچا کریں، آئیں ہم سب مل کر اللہ سے دعائیں مانگیں، استغفار کریں۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، یقیناً ہم سب سے زیادہ گناہ گار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کریں کہ یا اللہ بس آئندہ ہم نہیں کریں گے، اللہ ہماری مدد فرمائے، صحیح طریقے سے رمضان کے روزے رکھے۔ دیکھو ایک رمضان کا روزہ، ایک روزہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھ لیتا ہے، ایک روزہ، تو وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے، جہنم اس سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا کہ اگر حدیث پاک میں ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر ایک کوا پیدا ہوتے ہی اڑان شروع کر دے اور اڑتا جائے آخر دم تک وہ اڑتا رہے، تو جتنا اپنی زندگی میں وہ اڑا ہوگا، جتنا سفر اس نے طے کیا ہوگا، اتنا یہ اللہ کا بندہ جہنم سے دور، جہنم اس سے اتنا دور ہو جاتا ہے ایک روزے کے بدلے میں، کہ جو ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے۔ تو یہ علماء کہتے ہیں حدیث پاک میں یہ کوے کی مثال کیوں دی گئی؟
تو علماء کہتے ہیں کوے کی زندگی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک تو اڑان میں بڑا مشہور ہے، بہت دور دور تک اڑتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوے کو، اس کی اڑنے کی طاقت اور پرندوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے. اکثر علماء کہتے ہیں اس کی عمر 1000 سال تک ہوتی ہے. تو جب آپ سوچیں کہ ایک کوا جب پیدا ہوتے ہی اڑان شروع کر دے اور اڑتے اڑتے 1000 سال تک وہ بالکل آرام ہی نہیں کرتا، درمیان میں وقفہ بھی نہیں کرے گا 1000 سال تک. اور بعض علماء نے 500 سال کا ہے اس کی زندگی اکثر. تو 500 سال کی بھی آپ حساب کر لیں تو وہ کتنا اڑا ہوگا. جتنا وہ اڑا ہوگا، جتنا اس نے سفر طے کیا ہوگا، اتنا آپ ایک روزے کے بدلے میں اس کی برکت سے جہنم سے اتنے دور ہو جاؤ گے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آئیے ہم سب اللہ کو راضی کریں. اللہ کو راضی کرنے کا ایک اہم موقع ہمارے ہاتھ آ رہا ہے، یہ نہ جانے دیں. اور ویسے ہی جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کو مغفرت نہ ہو تو اس کو تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. وہ مشہور حدیث آپ نے سنا ہوگا، ممبر والا مشہور حدیث. تو جہاں جبرائیل امین نے بد دعا دی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے کہ جس پر رمضان المبارک آئے اور وہ اس کی مغفرت نہ ہو اس کو ہلاکت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تو اس میں کوئی شک رہ گیا؟ تو آئیے ہم آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کریں، آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کریں. ہمارا رب بالکل تیار ہے ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے. وہ بڑا مہربان، وہ بڑا کریم ہے. اللہ کی قسم بڑا کریم ہے. ہم بڑے نالائق ہیں، رمضان آتے رہتے ہیں، ہمیں کچھ پرواہ نہیں. بس ایک عادت بن گئی ہے، روزہ رکھا، نماز پڑھی، یہ بالکل کوشش ہی نہیں کہ اپنے رب کو راضی کریں. ہم اپنے رمضان کے روزوں کو بھی ویسے ضائع کر لیتے ہیں. آؤ بھائی ٹائم پاس کرتے ہیں، لوڈو لگاتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں. میرے بھائیوں بہنوں، اس کو ضائع نہ کرو. ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے. ایک ایک سیکنڈ میں اللہ کو راضی کرنا ہے. تو لگے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، تراویح کی نماز پڑھتے رہو، خوب تہجد پڑھتے رہو. گناہوں سے بالکل 1 مہینے تک ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ 1 مہینہ رمضان میں ہم نے بالکل گناہ نہیں کرنا ہے، بالکل گناہ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. اور اسی طرح رمضان کے روزے صحیح طریقے سے رکھیں، صحیح طریقے سے رکھیں، ٹائم پاسی نہ کریں، ذکر و اذکار زیادہ کریں، اور قرآن عظیم کی تلاوت بہت زیادہ کریں. قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ سے زیادہ کریں. کبھی 1 سال میں آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے، ابھی 2 3 4 5 جتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں صحیح طریقے سے. لیکن صحیح طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ جس طرح یہ بعض حفاظ کرام کہتے ہیں ہمارے لیے سیزن آ گیا، وہ پیسے لے کر وہ تراویح پڑھاتے ہیں، ختم کراتے ہیں. تو اس میں بھی تو اختلاف ہے. قرآن عظیم پر تراویح میں پیسے لینا جائز نہیں ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ ختمیں پڑھیں، زیادہ ختمیں کریں قرآن کی، تو بہت جلدی ایسی جلدی کہ نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. انگریزی پڑھ رہے ہیں، اردو پڑھ رہے ہیں، عربی پڑھ رہے ہیں. صحیح طریقے تلفظ کے ساتھ پڑھیں. جلدی بے شک پڑھیں، حذر میں پڑھیں، لیکن ایسا جلدی نہیں کہ آپ نے قرآن کے سارے الفاظ کو غلط ملت پڑھنا شروع کر دیا. قرآن کی ختموں کی چکر میں، زیادہ ختموں کی چکر میں قرآن کو غلط نہ پڑھا کریں. اللہ کے لیے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا کریں. خواہ جلدی پڑھیں، خواہ آہستہ پڑھیں، لیکن صحیح طریقے سے پڑھنا ہے.
وہ ہمارا ایک دوست ہے، اس نے کہا کہ ہم ایک قاری کو لانے کے لیے گئے ایک جگہ کہ بھائی قاری لائیں تراویح میں. تو اس قاری نے کیا کہا؟ اس قاری نے کہا بھائی آپ کون سا ختم کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کون سا کا کیا مطلب ہے؟ ایک ختم ہے قرآن کریم، ایک قرآن ہے. اس نے کہا نہیں، ایک ختم ہے 50,000 روپے کا، ایک ختم ہے 20,000 روپے کا، ایک ختم ہے 10,000 روپے کا. تو ہم بھی حیران ہوئے، بھائی قاری صاحب کیا کر رہے ہو؟ یہ ختم 50,000 20,000 10,000 یہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا 50,000 روپے کا ختم جو ہے وہ ایسا کروں گا کہ آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہوگا، مجھے بھی سمجھ آ رہا ہوگا، صحیح طریقے سے پڑھوں گا. جو 20,000 روپے والا ختم ہے وہ مجھے تو سمجھ آ رہا ہوگا، لیکن آپ کو کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ کیا پڑھ رہا ہے. اور 10,000 روپے والا ختم وہ نہ مجھے خود سمجھ آ رہا ہوگا نہ آپ کو. بس میں ختم کرا دوں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسی حالت ہو گئی ہے میرے بھائیوں میرے بہن، ایسی حالت آج آ گئی ہے آج دنیا میں، تو ہم ذلیل کیوں نہیں ہوں گے؟ قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ ہم نے رکھا ہے، قرآن کریم کے ساتھ ایسا معاملہ رکھیں گے تو ذلیل تو ہونا ہی ہے. قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھیں، اس کی بے ادبی نہ کریں، اور نہ شرط کر کے اتنا پیسے دو گے یہ بھی نہ کریں. اخلاص نیت کے ساتھ ختمے کرائیں، اور خود بھی اخلاص نیت کے ساتھ پڑھیں قرآن کریم جتنا بھی پڑھ سکتا ہو، لیکن قرآن کریم کو اخلاص اور صحیح طریقے تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز برکات آئیں گی، خوشی آئیں گی، سکون آئے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی. جب اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی تو ہمیں اور کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو چاہیے ہمارے رب راضی ہو، ہمارا رب ہم سے راضی ہو. تو آئیے ہم آج سے توبہ اور استغفار کریں، اور یہ تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ یہ رمضان ضرور بے ضرور ہم ضرور اپنے رب کو راضی کریں گے. انشاءاللہ ہم ضرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو خوشیاں پہنچائیں گے روزہ مبارک میں، کیونکہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے امت کے اعمال ہیں یہ. تو جب ہم اچھے اعمال کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ مبارک میں ہم سے راضی ہوگا. اور جب ہمارے برے اعمال پہنچیں گے تو کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ مبارک میں تکلیف دے؟ اللہ نہ کرے، خدا را. آئیے ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ اس رمضان کو ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ مبارک میں خوشیوں کی خبریں پہنچانی ہے. انشاءاللہ خوشیوں کی خبریں پہنچانی ہے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پہنچانا ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ آج کل جو ہم پر ظلم پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں یہ ہمارے اعمال ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمتیں اوپر سے بھی آئیں گی، زمین سے بھی نکل آئیں گی، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہمیں سکون نصیب ہوگا، ہمیں دنیا میں امن نصیب ہوگا، ہمیں دنیا میں عزت نصیب ہوگا، ہمیں دنیا میں خوشیاں نصیب ہوں گی. اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے میری باتیں سنی، لیکن اس پر عمل کرنا ہے میں نے بھی اور آپ نے بھی انشاءاللہ العزیز. کہ یہ رمضان ایسا نہیں گزرنا ہے، ہم نے اپنے روٹے ہوئے رب کو راضی کرنا ہے اس میں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر ختم کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب